پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور شہباز صاحب، کیونکہ اب آپ حلیمہ خان سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے پچھلے دنوں امریکہ میں تھے، کچھ وہاں پہ لا میکر سے بھی ملے اور وہاں پہ اس ایشو کو اٹھایا گیا۔ پھر اس موو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگرچہ عدالتوں میں بھی معاملات کو یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے، بٹ امریکہ جیسے ملک میں جا کے وہاں جا کے ایشوز کو ریز کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ درست فیصلہ تھا اور اس سے کوئی امپیکٹ آیا ہے اور کچھ چیزیں بہتر ہونے کے آثار اس سے بنے ہیں؟ اگر خان چونکہ سیاسی قیدی ہیں، ان کے بیٹے جاتے ہیں امریکہ میں کوئی ڈپلومیٹک پریشر بڑھانے کے لیے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا فعل ہے جس پہ اعتراض کیا جائے۔ بیٹے ہیں اس کے اور فکر مند ہے اپنے باپ کے لیے، اور ان کی ایک صحیح ایک تگودو ایک محنت انہوں نے کی تو ساری دنیا کرتی ہے، ہر وقت ہوتا ہے۔ اگر امریکہ میں کوئی انہوں نے کسی کے پاس جا کے اپنے باپ کے لیے بات کی ہے تو حق بنتا ہے، بیٹوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ سختی میں اپنے باپ کے کام آئیں۔ لیکن حکومت وقت کا یہ تنقید ہے نا کہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں، یہ عدالتوں میں آپ نے جا کے اپنے کو ریلیف لینا ہے، اس کے لیے آپ اس ملک میں جائیں کہ جو ماضی میں جس پہ آپ الزام لگاتے رہے ہیں کہ اس ملک نے آپ کی حکومت کو یہاں پہ ختم کیا، آج ریلیف لینے کے لیے اس ملک جا پہنچے ہیں، تو یہ تنقید تھوڑی سی ہوتی ہے کہ یہ تو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، یہ کوئی انٹرنیشنل ایشوز تھوڑی ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ڈسکس ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی ایشوز ہمیشہ سے جو ہیں ڈومیسٹک نہیں رہے ہیں، ہمیشہ سے اس طرح کی قید و بند میں بیرونی قوتوں نے مداخلتیں کی ہیں، سیاسی لیڈروں کے لیے پلیٹ کیا ہے، اور پاکستان موجودہ وقت میں ہم دنیا میں جس نظام کا حصہ بن چکے ہیں اس میں اب یہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کبھی ایک ڈومیسٹک ایشو نہیں رہا ہے، اب یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہوتا ہے۔ جس ملک میں جس خطے میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی ماضی میں اس ملک سے گلے نہیں کرتے رہے کہ امریکہ سے یہ آیا، اس ملک کی اس وقت کی حکومت سے ان کا گلہ شکوہ ہوتا تھا۔ وہ حکومت اب ہے نہیں، دوسری حکومت آ چکی ہے، تو لہذا یہ بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں رواجی طور پہ ہر حکومت جو ہے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرتی ہے، تو لہذا اگر کوئی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو جو ہے ایک کام پہ راضی کیا جائے اور اس کے لیے کوئی محنت ہوتی ہے، تو یہ نہ خلاف قانون ہے، نہ خلاف آئین ہے، اور نہ خلاف اخلاقیات ہے۔ اور آپ کے خیال میں عمران خان کی رہائی بیرونی مداخلت سے ہی ہوگی؟ عدالتوں سے آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہاں سے چیزیں ایڈریس ہو پائیں گی؟ کہ رہائی جو ہے نا یہ ایک کمپلیکس فینامینا ہے، یہ کمبینیشن ہوگی ان ٹوٹل عدالتیں، بیرونی دباؤ، لیکن جو سب سے کلیدی کردار جو آزادی میں یا رہائی میں ادا کرے گی وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی صلاحیت۔ جب یہ ڈومیسٹکلی پاکستان کے عوام کھڑے ہوں گے، نکلیں گے، تو خان کی رہائی دور نہیں ہوگی۔ لیکن وہ تو آپ کو آثار لگتے ہیں کہ صلاحیت میں آنے والے وقت میں اضافہ ہو رہا ہے یا یہ صلاحیت مکمل طور پہ ختم ہونے جا رہی ہے؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ فی الحال تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ختم ہی کیا جائے۔ جس دن مجھے نکالا گیا تھا یہ اس سے پہلے کی کوششیں تھی، اور جب سے یہ ان لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا جو ڈیلیور کر سکتے تھے احتجاج میں، ان سب کو سائیڈ لائن کیا گیا، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس پہ فل سٹاپ نہیں لگایا گیا تو رئی صحیح صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کون ختم کر رہا ہے سر؟ خود تحریک انصاف کے اپنے لوگ ختم کر رہے ہیں؟ اس ملک کی حکومت کر رہی ہے جو کوئی اور طاقت ہے اس صلاحیت کو ختم کر؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف سے تحریک انصاف دشمن فیصلے کروائے گئے، اور ان کے ڈائریکٹ جو بینیفیشری ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین ہیں، جو حکومت کی شکل میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں۔ اور سر انفیکٹ جو پچھلے دنوں اب وہ کچھ فیصلے آئے ہیں انسداد دہشت گردی کے عدالتوں سے 9 مئی سے متعلق، ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر یہ 9 مئی سے متعلق جو حکومت کا بیان ہے کہ 9 مئی ایک سوزی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا، کتنا کو درست ہے؟ پھر جو فیصلے آئے آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں لگتا تو ہے کہ جن لوگوں کے خلاف شواہد نہیں تھے ان کو بری بھی کیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین، ان کے صاحبزادے زین قریشی صاحب، ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے تو ان کو رہا بھی کیا گیا سر۔
دیکھیے یہ جو فیصلے آئے ہیں اور جو ملک میں انتظامی فیصلے ہو رہے ہیں، سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں، حکومتی فیصلے اور عدالتی فیصلے، یہ سب فیصلے ایک جیسے ہیں۔ کڑک سنگھ کی بادشاہی معلوم ہوتی ہے، جو جس کا جدھر منہ بن گیا۔ دیکھیں 14 اگست اور 13 اگست کو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو جو ادھر آئے، خان کے کوئی جھنڈے تھے یا پی ٹی آئی کے، ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ 13 کو بھی پیش نہیں کیا، 14 کو بھی پیش نہیں کیا، آج بھی پیش نہیں کیا۔ اب جب ایک چھوٹے سے چھوٹے چیز کے لیے بھی آپ قانون پامال کریں گے، جب آپ کی قانون کی پامالی جو ہے وہ بالکل ریمپنٹ ہو، عدالتوں سے انصاف کی توقع نہ ہو یا عدالت مفلوج کر دی گئی ہو، یہاں پھر بے بسی کا گھٹن کا جو ہے سما ہوتا ہے۔ اور یہ فیصلے جو آئے، انہوں نے کوئی عدلیہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کیا، داغ لگائے ہیں۔ یہ فیصلے اس طرح نہیں ہوتے ہیں۔ اسی قانون کے پیشے سے ہم بھی وابستہ ہے، تھوڑا بہت قانون جانتے ہیں۔ یہ ماضی میں اس طرح کبھی بلووں کے فیصلے ہوئی ہی نہیں ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہاں آدھی قیادت ادھر ہے، اٹک پار ہے، رئی صحیح قیادت جو ہے وہ فیصلوں سے، اور اوپر سے تو اب یہ سیلابوں کا بھی عذاب نازل ہو گیا۔ آج تاریخ کی بدترین جو ہے سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اللہ جو ہے وہ رحم کریں خیبر پختونخوا پہ اور ان کے عوام پہ۔ اور اس حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مرکزی حکومت کو چاہیے کہ سیاسی تعصب سے بالاتر ہو کے اس ضرورت کی گھڑی میں خیبر پختونخوا کے عوام کا ساتھ دیں۔ یقینی طور پر سر اس میں تو پورے ملک کو اور جتنے بھی متعلقہ ادارے سب کو مل کے کوششیں کرنی چاہیے اس وقت جو صورتحال کلیمٹی کی بنی ہوئی ہے۔ بٹ تھوڑا سا اگین یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو رہائی ہونے جا رہی ہے یا ان کو کم از کم بری کیا گیا ہے، کیا کہیں گے سر چیزیں میرٹ پہ ہوئی ہیں یا پھر یہاں پہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی کانسپریسی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، شاید جب باہر ہیں تو پارٹی کو لیڈ کرنے کی بھی کوشش کریں، تو اسے کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 سال بے گناہ گزارے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، جس طرح خان نے گزارے ہیں۔ تو میرٹ پہ کیا، میرٹ سب کے لیے بنتا تھا، لیکن تھوڑا میرٹ کسی کے لیے ہوا، تھوڑا کسی کے لیے نہیں ہوا۔ باقی جو ہے شاہ محمود صاحب کو جو رہائی مبارک ہو، یہ 2 سال اس نے مفت میں ہی گنوا دیے۔ اور ساتھ میں یہ بھی سر کہ اگر آپ جیسے فرما رہے تھے کہ اگر حکومت ڈائلاگ میں جاتی بھی ہے تو شاید تحریک انصاف سے 26ویں یعنی ترمیم سے متعلق منوا لیا جائے، اس کو قبول کرنے کے حوالے سے باقی چیزیں بھی، تو پھر 9 مئی سے متعلق سوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں قوم کے سامنے کرنا ہے، کون سا آپ نے کسی ادارے یا فرد واحد کے سامنے کرنا ہے؟ تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا اس میں مشورہ ہوگا کہ سوری کر لینا چاہیے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ سوال پی ٹی آئی سے بنتا ہے۔ پی ٹی آئی نے تو اور خان نے تو چھوڑ دیا ان پہ کہ ایویڈنس لے آؤ، وہ کیمرے لے آئیں، کمیشن پہ چلے جائیں، عدالتی کمیشن پہ چلے جائیں، لیکن اس طرح ایویں ہی ناک پہ لکیریں کھینچنے، جس دن یہ کام ہو گیا نا اس دن پی ٹی آئی کی سیاست دڑام سے گرے گی، آپ کے خیال میں ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کا بھی اسٹانس رہا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ ہم کیسے بات کریں، ان کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے تو پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو آپ کو اس آرگومنٹ میں بھی کوئی جان نظر آتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جب ڈائلاگ ٹیبل میں بیٹھیں گے تو شہباز شریف ایک با اختیار پرائم منسٹر ہیں، ان کے پاس مکمل اختیار ہے، اور اگر کوئی جائز مطالبات تحریک انصاف ہوں گے تو مانا بھی جائے گا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو تحریک انصاف کہہ رہی وہی درست بات ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کہیں سے پوچھ کے کچھ کریں گے؟ بات اختیار اور عدم اختیار کی نہیں ہے، بات اصول کی ہونی چاہیے۔ جب آپ نے بات کرنی ہے تو سیاسی قوتوں سے بھی کرنی چاہیے، میرے نقطۂ نظر یہ ہیں۔ باقی جو ہیں جو آج کے بے اختیار ہیں، پاکستان کی سیاست ایسی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت میں پھر مطلق العنان بھی ہو جاتے ہیں۔ جو آج کے اختیار مند ہیں ان کا 3 ماہ کے بعد سیاسی مستقبل کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو بٹھا کے یہ جو ہائبرڈ رجیم بنی ہوئی ہے اس سے نکلنے کے لیے کوئی لائے عمل وضع کرنا ہے، جمہوریت کی، قانون کی حکمرانی کی۔ لاسٹلی سر کیا دیکھ رہے ہیں پھر کوئی اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے؟ بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ
ان کے خیال میں بھی 24 کا الیکشن کوئی درست الیکشن نہیں تھا، اس ملک کی پارلیمان کمپرومائز کر گئی، اس ملک کی حکومت بھی کوئی زیادہ طاقتور حکومت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اپوزیشن الائنس بنانے سے بہتر یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے کوئی اپوزیشن الائنس بنا دیں۔ اچھا، مولانا صاحب نے کبھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، جب ضرورت ہوگی ادھر ہوگا، جب ضرورت نہیں ہوگی تو ان کے ساتھ ہوگا، یہ ان کی سیاست ہمیشہ سے یہی رہی ہے۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔